بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کے ہمارے اس لیکچر کا عنوان تحریک استشراق اور مستشرقین کے متعلق معلومات۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے جو انتہائی مشکل بھی ہے اور خشک بھی ہے۔ عام طور پہ کتابوں میں اس کے متعلق بہت کم لکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے طلباء اس مضمون سے ناواقف ہی رہ جاتے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں کوشش کروں گا امتحانی نقطہ نگاہ سے جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ تو استشراق یہ باب استفعال کا مصدر ہے، اس کا مادہ شین ر قاف ہے۔ استشراق کا لفظی معنی روشن، چمک، مشرق کی شناخت وغیرہ بھی ہے۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر مختلف حصوں میں تقسیم نظر آئے گا آپ کو۔ چنانچہ سب سے پہلا سوال آج کا یہ ہے کہ مستشرق کا لفظ سب سے پہلے کب استعمال کیا گیا؟ تو اربری کہتا ہے مستشرق کا لفظ پہلی بار 1630 عیسوی میں مشرقی یا یونانی کلیسا کے ایک پادری کے لیے استعمال ہوا۔ تو آپ یہاں 2 سے 3 باتیں یاد رکھیں گے۔ ایک کہ اس چیز کا دعویٰ کرنے والا اربری ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ یہ یاد رکھیں اربری کے بقول یہ 1630 میں استعمال ہوا۔ اور تیسرے نمبر پہ آج کے سوال میں یہ بات ہے کہ مشرقی یا یونانی کلیسا کے ایک پادری کے لیے استعمال ہوا یہ لفظ۔ اگلا سوال یہ مستشرق کی اصطلاح انگلستان میں کب رائج ہوئی؟ تو کہا جاتا ہے کہ انگلستان میں 1779 عیسوی میں استشراق کی اصطلاح مستشرق کی اصطلاح رائج ہوئی۔ اگلا سوال یہ مستشرق کی اصطلاح فرانس میں کب رائج ہوئی؟ تو اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے 1799 میں فرانس میں مستشرق یا استشراق کی اصطلاح رائج ہوئی ہے۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے لغت کی کتاب میں سب سے پہلے استشراق کی اصطلاح کب درج ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے 1838 میں۔ 1838 میں فرانس سے شائع ہونے والی لغت کی ایک کتاب میں سب سے پہلے اس اصطلاح کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارے لیکچر کا ابتدائی حصہ کہ یہ مستشرق کا لفظ، اس کا لفظی معنی کیا ہے، صیغہ کون سا ہے، اور یہ لفظ کب استعمال ہوا، کیسے استعمال ہوا۔ اب بڑھتے ہیں لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف۔ مستشرقین اور استشراق کی تعریف کیا ہے، یہ لیکچر کا دوسرا حصہ ہے۔ تو اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ نمبر 1 غیر مشرقی لوگوں کا مشرقی زبانوں، تہذیب، فلسفے، ادب اور مذہب کے مطالعہ میں مشغول ہونے کا نام استشراق ہے، اور ایسا کرنے والوں کو یعنی اس کام میں جو مشغول لوگ ہیں ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے۔ اس طرح اس کی یہ تعریف بھی کی جاتی ہے اہل مغرب بالعموم یہود و نصارہ جو مشرقی اقوام خصوصاً ملت اسلامیہ کے مذاہب، زبانوں، تہذیبوں، تاریخ، ادب، انسانی قدروں، ملی خصوصیات، وسائل حیات اور امکانات کا مطالعہ معروضی تحقیق کے لبادے میں اس غرض سے کرتے ہیں کہ ان اقوام کو اپنا ذہنی غلام بنا کر ان پر اپنا مذہب اور تہذیب مسلط کر سکیں اور ان پر سیاسی غلبہ حاصل کر کے ان کے وسائل کا استحصال کر سکیں، اور یہاں پہ جو معدنیات وغیرہ اور دیگر جو خزائن ہیں ان پر قبضہ کر سکیں۔ تو ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے،
اور جس تحریک سے وہ منسلک ہیں وہ تحریک استشراق کہلاتی ہے۔ ایک تعریف اس کی یہ بھی ہے۔ تو بہرحال استشراق کے اندر خصوصی طور پہ جس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے وہ ہے مذہب اسلام اور مسلمان۔ مذہب اسلام کی بنیادی چیزیں قرآن، حدیث، سیرت، اسی طرح تاریخ، ان کا مطالعہ کرنے والے جو تھے مستشرقین، خصوصاً انہوں نے ان پر اعتراضات کیے ہیں تاکہ جو بنیادیں ہیں ان کو کمزور کر سکیں۔ جب بنیادیں کمزور ہوں گی، ان کا یہ کہنا تھا، یہ سوچنا تھا، ان کی یہ جو ان کا مقصد تھا، تو پھر سارے کا سارا اسلام کمزور اور ضعیف نظر آئے گا لوگوں کے نگاہوں میں۔ آج کے لیکچر کا ایک اور حصہ ہے استشراق کا آغاز یا تاریخ استشراق۔ تو اس کے متعلق بھی مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے 8ویں صدی عیسوی میں، یعنی سب سے پہلی صدی ہجری میں ہی اس تحریک کی ابتدائیں ہو چکی تھیں۔ 8ویں صدی عیسوی میں یہ تحریک شروع ہو چکی تھی۔ ایک قول تو اس کے متعلق یہ ہے۔ تو اس لحاظ سے کہا جاتا ہے پہلا جو مستشرق ہے وہ ہے جان آف دمشق یوحنا دمشقی۔ جان آف دمشق یوحنا دمشقی۔ اس کے متعلق اگلا سوال یہ ہے، یہ ایک راہب تھا، عیسائی تھا۔ یہ کہاں کا راہب تھا؟ تو یہ دیر مار صابا نامی ایک کلیسا ہے۔ دیر مار صابا یہ کلیسا تھا یروشلم کے نزدیک۔ یہ وہاں کا بڑا راہب تھا جان آف دمشق۔ اگلا سوال یہ، یوحنا دمشقی کب فوت ہوا؟ تو یہ 749 میں فوت ہوا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، محاورہ مع المسلمین یعنی مسلمانوں کے ساتھ گفتگو اور ارشادات النصارى الی جدل المسلمین، مسلمانوں کے ساتھ مخاصمہ کرتے ہوئے نصارہ کی رہنمائی، ان کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ تو ان کتابوں کے مصنف یوحنا دمشقی ہے، جس کو سب سے پہلا مستشرق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یوحنا دمشقی کی زندگی کا اہم ذریعہ معلوم وہ کتاب ہے جان آف یروشلم۔ کتاب کا نام ہے جان آف یروشلم۔ اس میں اس کی زندگی کے حالات ملتے ہیں۔ اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے بنو امیہ کے دور میں یہ سرکاری عہدے پر بھی رہا ہے، یعنی خلیفہ کی طرف سے، خلیفۃ المسلمین جو بنو امیہ کے تھے ان کی طرف سے یہ سرکاری عہدے پر بھی رہا ہے۔ اور اس کا تعلق مسیحی خاندان سے تھا، یعنی یہ مسیحی اور عیسوی تھا۔ یوحنا کا دادا منصور تھا۔ یوحنا کے دادا کا نام منصور تھا۔ اسی طرح یوحنا کے والد بھی اموی خلفاء کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یوحنا نے عربی، یونانی، علم فلسفہ اور دیگر علوم اس نے دمشق میں حاصل کیے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے اس کا جو اتالیق تھا، یعنی اس کا جو بچپن میں استاد تھا، اس کا نام تھا کوس ماس، کاف واو سین کوس میم الف ماس سین، کوس ماس اس کا اتالیق تھا۔ اور یوحنا دمشقی یہ پہلا شخص ہے جس نے پیغمبر اسلام پہ اعتراضات کیے ہیں۔ یوحنا دمشقی پہلا شخص ہے جس نے مسلمانوں کے بیت اللہ اور کعبہ کو بت سے تشبیہ دی ہے۔ یوحنا دمشقی پہلا شخص ہے جس نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں اسلام بت پرستی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ 749 میں فوت ہوا ہے۔ اس کو معلم کلیسا قرار دیا گیا 1890 عیسوی میں۔ 1890 عیسوی میں اس کو معلم کلیسا قرار دیا گیا ہے۔
لیکچر کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ تحریک استشراق کا آغاز کب ہوا۔ ایک قول یہ ہے 1312 عیسوی میں اس کا آغاز ہوا، جب فینا جگہ کا نام ہے، کلیسا کی کانفرنس منعقد ہوئی، اور اس کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یورپ کی مختلف جامعات میں عربی زبان کی تدریس کے لیے باقاعدہ شعبے قائم کیے جائیں تاکہ عربی زبان کو پڑھیں۔ قرآن چونکہ عربی زبان میں ہے، احادیث کا ذخیرہ عربی زبان میں ہے، اس کو پڑھ کر مسلمانوں کو جواب دیا جا سکے، ایک قول۔ دوسرا قول اس کے متعلق یہ ہے کہ اس کا آغاز 12ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ اس کا آغاز 12ویں صدی عیسوی میں، جب پطرس کے کہنے پہ 1143 عیسوی میں قرآن مجید کا لاطینی زبان میں پہلی بار ترجمہ کیا گیا، اور یہیں سے تحریک استشراق کا آغاز ہوا۔ یاد رکھیے اسی صدی میں ایک پادری تھا جس کا نام تھا فیض ایل پادری نے پہلی عربی لاطینی لغت تیار کی ہے۔ فیض ایل نامی شخص نے پہلی عربی لغت تیار کی ہے اسی صدی میں۔ تیسرا قول اس کے متعلق یہ بھی ہے کہ اس تحریک کا آغاز جو ہوا وہ ہوا ہے صلیبی جنگوں کے زمانے میں۔ اسی طرح ایک قول اس کے متعلق یہ بھی ہے کہ 13ویں صدی عیسوی میں ایک بادشاہ تھا الفونس دوم، اس نے اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم کیے جن میں اس نے مسلمان، مسیحی اور یہودی عالم مقرر کیے جنہوں نے قرآن، تلمود اور انجیل کے ہسپانی زبان میں تراجم کیے۔ اس صدی عیسوی میں یعنی 13ویں صدی عیسوی میں اس تحریک کا آغاز ہوا ہے۔ اب حاصل کلام یہ ہے، خلاصہ اس کلام کا یہ ہے، اس تحریک کا عملی طور پہ آغاز تو 8ویں صدی سے ہو چکا تھا، لیکن اس کو باقاعدہ جو ایک تحریک کی صورت میں وہ ہے 12ویں یا 13ویں صدی عیسوی۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے، خالد ابراہیم المحجوبی کے بقول استشراق کتنے مراحل میں تقسیم ہے؟ تو انہوں نے استشراق یا اس تحریک کو 4 مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے پہلا مرحلہ صلیبی جنگوں کا تھا، اور دوسرے مرحلے کا آغاز ہوا ان کے بقول جب عیسائیوں کو ان جنگوں میں ناکامی ہوئی، اور تیسرا مرحلہ یہ کہتے ہیں 18ویں صدی عیسوی کے نصف سے لے کر دوسری جنگ عظیم کے خاتمے تک ہے، جبکہ چوتھا مرحلہ دوسری جنگ عظیم سے لے کر اب تک ہے۔ یہ ہے خالد ابراہیم المحجوبی کا نظریہ کہ اس کے 4 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے صلیبی جنگوں سے، اور دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے صلیبی جنگوں میں جو عیسائیوں کو ناکامی ہوئی یہاں سے، جبکہ تیسرا مرحلہ اس کا شروع ہوتا ہے 18ویں صدی عیسوی سے جس کا اختتام ہے دوسری جنگ عظیم، اور چوتھا اور آخری مرحلہ جو اب تک ہے وہ جنگ عظیم دوم سے لے کر اب تک ہے۔ یہ کہنا ہے خالد ابراہیم کا۔ آج کا ہمارا اگلا سوال یہ ہے، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول مستشرقین کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جواب آپ دیکھ سکتے ہیں 3۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم اور علم کے لحاظ سے ان کی 3 قسمیں بیان کیں۔ فرماتے ہیں ایک تو وہ مستشرق ہیں جو بالکل علوم عربیہ سے ہی ناواقف ہیں، اور دوسرے نمبر پہ وہ ہیں جو علوم عربیہ سے تو واقف ہیں لیکن اسلام کے جو اصول ہیں، ہمارے جو اصول ہیں ان سے واقف نہیں ہیں۔ مثلا تفاسیر میں مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن ہمارے اصول ہیں، یہ تفسیر بالمعصور ہے، یہ تفسیر بالرائے محمود ہے، یہ تفسیر بالرائے مذموم ہے۔ اسی طرح احادیث کی ذخیرہ میں کافی احادیثیں کئی قسم کی مل جاتی ہیں، ہمارے ہاں اس کے لیے اصول ہیں، متواتر ہے، مشہور ہے۔ اسی طرح غریب، عزیز، کون سی حدیث قبول ہے، کون سی حدیث قابل قبول نہیں ہے، کس کے بارے میں توقف ہوگا وغیرہ، ان چیزوں سے وہ واقف نہیں ہیں، تو وہ فرماتے ہیں یہ ان کی دوسری قسم ہے، یعنی علوم عربیہ کو تو جانتے ہیں لیکن ہمارے اصول کو نہیں جانتے۔
اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی جو تیسری قسم ہے مستشرقین کی، وہ علوم عربیہ سے بھی واقف ہیں اور ہمارے اصولوں سے بھی واقف ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے دل میں تعصب اور مذہبی تشدد کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسلام کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ہمارے لیکچر کا آخری حصہ ہے۔ اس حصے میں ہم مشہور مستشرقین کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جی تو سب سے پہلے ہیں تھیوڈر نولڈی کے مستشرق ہے تھیوڈر۔ سوال یہ ہے کہ یہ کہاں کا مستشرق تھا؟ تو یہ جرمن مستشرق ہے، 1836 اس کی پیدائش ہے، جبکہ 1930 وفات ہے۔ اس نے زندگی کا اکثر حصہ بھی جرمنی میں گزارا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے جرمن کا شیخ المستشرقین کسے کہا جاتا ہے؟ تو جرمن کا شیخ المستشرقین جسے کہا جاتا ہے وہ یہی تھیوڈر ہے۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے کس کا خیال تھا قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تصنیف ہے؟ نعوذ باللہ، تو یہ بھی تھیوڈر ہرزل کا خیال تھا کہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تصنیف ہے، یہ کوئی وحی نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کس کے بقول وحی ایک بے قابو بے ہیجانی حالت میں صادر ہوتی ہے؟ تو یہ بھی اسی کا قول تھا، یہ کہتا تھا کہ قرآن آپ کی ذاتی تصنیف ہے اور وحی آپ سے ایک بے قابو ہیجانی حالت میں صادر ہوتی ہے، جسے وہ وحی کا نام دے دیتے ہیں، یعنی کہ اس بے قابو ہیجانی حالت کو کہتے ہیں کہ میری طرف سے میرے اوپر اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے بقول اس کے، اور وہ کہتے ہیں یہ وحی آسمان سے نازل شدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پیغمبر اسلام کی زندگی نڈر بے باک طبیعت کے حامل ایک ویژنری انسان تھے۔ اسی طرح غار ہرا کے اندر جو آپ نے ریاضتیں کی ہیں انہوں نے آپ کے دماغ کو جلا بخش دی تھی، اس وجہ سے آپ سے اس قسم کی حالتیں اس قسم کی کیفیتیں سرزد ہوتی تھیں۔ یہ صرف اس کا ہم بتا رہے ہیں، ورنہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ایک کتاب ہے۔ اگلا سوال یہ ہے دی ہسٹری آف دی قرآن کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ دی ہسٹری آف دی قرآن یا تاریخ قرآن اسی تھیوڈر کی ہے۔ یہ اس کا PhD کا مقالہ ہے اور اس نے یہ ڈگری حاصل کی ہے 1856 میں، اور اس کا یہ مقالہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اور یہ جو تھیوڈر ہے جتنے بھی مستشرقین گزرے ہیں یہ ان میں پیش رو کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی بعد کے مستشرقین نے اسی مستشرق سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔ اس کی کتاب کو عام طور پہ اردو زبان میں تاریخ القرآن بھی کہہ دیتے ہیں۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ بلا شیر جو تھا یہ کہاں کا مستشرق تھا؟ تو یہ فرانسیسی مستشرق ہے۔ بلا شیر فرانسیسی مستشرق ہے جو 1900 میں پیدا ہوا، مراکش میں اس نے تعلیم حاصل کی ہے، 1939 میں اس نے ڈاکٹریت کی ڈگری حاصل کی ہے، اور اس نے فرانسیسی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا جو 3 جلدوں سے پیرس سے شائع ہوا۔ اس نے بھی قرآن مجید کے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے اور یہ کہتا تھا کہ دور نبوت میں قرآن کی تدوین مکمل نہیں ہوئی اور مکمل حافظے کے بل بوتے پر قرآن مجید کو کلی طور پہ محفوظ رکھنا ممکن نہ تھا، لہذا اب جو قرآن مجید ہے یہ بعد کے ادوار کا ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ یہ اس کا اعتراض تھا۔ علماء کرام نے ان تمام اعتراضات کا جواب دیا ہے، ہمارا یہاں پہ مقصد صرف ان کا تعارف کروانا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مستشرق ہیں جن کا نام ہے ولیم کلر ڈزڈل، یہ برطانیہ کا مستشرق تھا۔ اس کی جو کتابیں ہیں وہ یہ ہیں دی سورس آف اسلام اور اوریجنل سورس آف دی اسلام، ان کتابوں کا مصنف یہی ولیم ہے۔
ولیم کے بقول قرآن کے مصادر اصلی کتنے ہیں؟ تو ولیم بھی قرآن کے آسمانی ہونے کا منکر تھا۔ یہ کہا کرتا تھا کہ قرآن مجید کے جو مصادر ہیں وہ 6 ہیں۔ دور جاہلیت کے عرب کے رسوم و رواج، اسی طرح یہودیت، اسی طرح عیسائیت، صابیت، حنفیت اور زرتشت۔ یہ کہتا تھا کہ دین اسلام نعوذ باللہ ان تمام کا مغلوبہ ہے۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ آرتھر جیفری یہ کہاں کا مستشرق تھا؟ تو یہ کینیڈین نژاد آسٹریلین مستشرق تھا، یعنی آسٹریلیا کے شہر میں یہ پیدا ہوا اور اس کی وفات کینیڈا میں ہوئی ہے۔ اس کا تعلق پروٹسٹنٹ فرقے سے تھا اور اس نے شروع میں قاہرہ میں مشرقی علوم کے سکول میں سامی زبانوں کے استاد کی حیثیت سے بھی کام کی ہے، اور اس نے امام ابن ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المصاحف، اس کو ایڈٹ کیا ہے اور اس کو شائع کیا ہے۔ یہ اس کی مشہور کتاب ہے المصاحف، اور اس کا زمانہ 1905 سے لے کر 1969 تک ہے، اور اس کی جو تمام تر کوشش ہے وہ اس نے یہ ثابت کرنے میں لگا دی ہے کہ بائبل کی طرح قرآن مجید بھی کوئی مستند مذہبی کتاب نہیں ہے۔ یہ کہتا تھا کہ بائبل کی طرح قرآن مجید بھی کوئی مستند کتاب نہیں ہے۔ یہ اس کی اس کی محنت کا تمام تر نچوڑ اور خلاصہ یہی ہے۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ ولیم مونٹگومری وارڈ جو تھا یہ کہاں کا مستشرق تھا؟ تو درست جواب ہے یہ سکاٹش کا مستشرق تھا۔ اس کو آخری مستشرق بھی کہا جاتا ہے، اس کو ولیم مونٹگومری وارڈ کو آخری مستشرق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مؤرخ بھی تھا۔ اس نے کتاب لکھی ہے اسلام، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں محمد ایٹ دی مکہ بھی ہے اور محمد ایٹ دی مدینہ بھی ہے۔ یہ اس کی کتابیں ہیں۔ اگلا سوال یہ کون سا مستشرق پیدائشی طور پہ مسلمان تھا؟ تو ابن وراق انڈیا میں پیدا ہونے والا ایک مستشرق تھا جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ پیدائشی طور پہ جو تھا مسلمان تھا۔ اگلا سوال یہ گولڈ زہر کا تعلق جو شیخ المستشرقین ہے اور اس کا تعلق علم حدیث کے ساتھ ہے، حدیث میں اس نے اپنے تحقیقات کی ہیں۔ اس کا تعلق یہودیت سے تھا، یہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کو شیخ المستشرقین بھی کہا جاتا ہے۔ کس مستشرق کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ دل میں مسلمان ہو گیا تھا؟ تو وہ مستشرق بھی گولڈ زہر ہیں جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اسی طرح قاہرہ کے اندر، مصر کے اندر ایک مرتبہ یہ نماز جمعہ میں بھی شریک ہوا تھا، اور یہ کہتا ہے جب میں سجدے میں گیا وہ حلاوت اور مٹھاس کو میں آج تک نہیں بھول سکتا۔ جوزف شاخت کا تعلق کہاں سے تھا؟ یہ بھی مستشرق تھا، اس کا تعلق تھا جرمنی سے۔ اس کی تحقیقات بھی علوم حدیث کے اندر ہیں۔ جوزف کس خاندان میں پیدا ہوا تھا؟ تو یہ کیتھولک خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے انٹروڈکشن ٹو دی اسلامک لا، فقہ کے موضوع پر یہ کس کی کتاب ہے یا اس کی مؤلف کون ہے؟ تو جوزف شاخت اس کے مؤلف ہیں۔ اگلا سوال یہ جوزف کے بقول پیغمبر اسلام کے قانون کا آغاز کب ہوا؟ تو یہ جوزف کہتا ہے کہ قانون اسلام کا آغاز بنو امیہ کے آخری دور میں ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ نابیہ ایبٹ کا تعلق کہاں سے تھا؟ تو یہ ایک امریکن مستشرق خاتون تھی نابیہ ایبٹ، اور اس نے سیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ ایک کتاب لکھی ہے۔ اگلا سوال یہ کس مستشرق نے مشکات شریف کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا؟ تو وہ مستشرق روبسن یا رابسن ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے مشکات شریف کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ اگلا سوال یہ کس پہلے مستشرق نے اسلام پہ طعن کیا اور کہا اسلام بت پرستی کی تعلیم دیتا ہے؟ تو وہ مستشرق جان آف دمشق یوحنا دمشقی ہے۔ ڈاکٹر اسپرنگر کا کہاں کا مستشرق تھا؟ یہ ڈاکٹر اسپرنگر جو تھا یہ آسٹریلیا کا مستشرق تھا، اور اسی نے وہ مشہور جملہ کہا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسی قوم آج تک نہیں گزری اور نہ دیکھی گئی ہے جس نے
اتنے لوگوں کے حالات اور واقعات کو علم و اسماء الرجال جیسا فن اور علم ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج 5 لاکھ لوگوں کے حالات محفوظ ہیں۔ یہ اسی اسپرنگر کا قول تھا۔ اگلا سوال یہ، اسپرنگر کہاں پرنسپل مقرر ہوا؟ تو یہ کلکتہ میں دہلی کالج کا پرنسپل بھی تھا۔ اگلا سوال یہ ہے، اسپرنگر کے بقول دین اسلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کتنے مراحل سے گزر کر ایک نظام زندگی کی صورت میں سامنے آیا؟ تو اسپرنگر کہتا ہے کہ 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ پیغمبر اسلام نے اہل مکہ کے مذہب کے بارے میں اپنے مراقبوں میں سوچ و بچار کیا۔ کہتے ہیں دوسرے مرحلے میں مراقبات کی کثرت کی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی والے خواب نظر آنے لگے کہ جس میں بت پرستی کی مخالفت تھی، تو انہوں نے بت پرستی کی مخالفت شروع کر دی، جبکہ اس سے پہلے وہ خود بھی ایک بت پرست تھے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اس کا کہنا ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی کہتا ہے کہ دعوی نبوت کے آغاز میں آپ نے یہود و نصارہ کی مذہبی کتابوں کے سیکھنے اور ان پر ایمان لانے کے بیان میں خصوصی توجہ دی، لیکن جیسے جیسے آپ کو کامیابی ملتی گئی آپ ان کتابوں سے بے نیاز ہوتے گئے۔ اور کہتے ہیں تیسرا مرحلہ یہ ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے مذہب کے مطالعہ کے بعد ان سے مایوس ہونے کی صورت میں ایک نیا دین متعارف کروانے کی طرف توجہ کی۔ الغرض آپ یہاں پہ یہ یاد رکھیے گا کہ اسپرنگر کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فکری ارتقاء کے 3 مراحل ہیں، جو سراسر اس کی طرف سے تہمت اور بہتان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر، ورنہ یہ دین اسلام اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ دین ہے۔ اگلا سوال یہ، ولیم میور کہاں کا مستشرق تھا؟ تو یہ بھی اسکاٹش کا مستشرق تھا۔ ولیم میور کی مشہور کتاب کون سی ہے؟ تو لائف آف محمد اس کی مشہور کتاب ہے۔ خطبات احمدیہ یہ لائف آف محمد کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ اس کا پورا نام الخطبات الاحمدیہ فی العربی والسیرۃ والنبویہ فی العربی والسیرۃ النبویہ، اس کے مؤلف ہیں سر سید۔ اور یہ کتاب کب شائع ہوئی؟ تو یہ کتاب 1870 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، اور اس میں 12 خطبات ہیں۔ اگلا سوال یہ، محمد ایٹ دی مکہ اور محمد ایٹ دی مدینہ کس کی کتابیں ہیں؟ تو یہ ہیں ولیم منٹگرمی واٹ کی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر مستشرقین کے متعلق۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ مستشرقین کے متعلق بنیادی معلومات آپ لوگوں تک اس لیکچر کے ذریعے آپ ان کے بارے میں جان سکیں گے۔ مزید بھی ضروری ہوا تو انشاءاللہ ہم ایک لیکچر مزید مستشرقین کے متعلق، مستشرقین کے مقاصد کے متعلق، مستشرقین کے جو ذرائع ہیں، ذرائع آمدن کے، ان کو کدھر سے فنڈنگ کی جاتی ہے اور ان کے جو مقاصد ہیں، اس کے متعلق انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔